بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے اس عورت کو دیکھ کر فرمایا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ عورت نے جواب دیا کہ میں نے زنا کیا ہے، اب شرمسار ہوں اور آخرت کے عذاب سے ڈرتی ہوں کہ آخرت کے عذاب سے دنیا کا عذاب بہتر ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہارا شوہر موجود ہے یا سفر پر ہے؟ اس عورت نے کہا کہ شوہر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو حمل سے فارغ ہو جاؤ، بچہ جان کے میرے پاس آنا۔ یہ سن کر وہ عورت واپس چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے پالنے والے، یہ پہلی شہادت ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر آئی اور پاک کرنے کو کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجان ہو کر پوچھا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ تو عورت نے کہا، میں نے زنا کیا ہے، اب میں بچے کی ولادت سے فارغ ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھے سنگسار کریں کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جا بچے کو 2 سال تک دودھ پلا کر پھر میرے پاس آنا۔ وہ عورت چلی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا اللہ، یہ اس کی دوسری شہادت ہے جو اس نے اپنے خلاف دی ہے۔ 2 سال بعد عورت پھر حاضر ہوئی اور اپنا مطالبہ دہرایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجان بن کر تمام سوالات دیے، اس نے وہی جوابات دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جا بچے کی پرورش کر تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ چھت سے نہ گر پڑے۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے مالک، یہ اس کی تیسری شہادت ہے۔ عورت کو راہ میں عمر بن حدیث ملا، معاملہ دریافت کیا اور بچے کو پالنے کا وعدہ کر کے اس عورت کو واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا اور عورت نے پھر اقرار گناہ کیا اور طہارت کا مطالبہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الہی، 4 گواہیاں پوری ہو گئی ہیں۔ پھر آپ غصے کی حالت میں سرخ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عمر بن حدیث نے کہا کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اس بچے کی کفالت پر ناراض ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس عورت کو 4 دفعہ اقرار کر لینے کے بعد میں نے اس عورت کو بچانے کی کوشش کی کیونکہ وہ درد کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پائے گی جو غلطی کی وجہ سے ختم ہو گئی، ورنہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کو معاف کر دیتا۔ اس کے بعد جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لائے، کمبر سے کہا، اذان دو۔ شہر اذان سنتے ہی تمام لوگ مسجد میں آ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعد حمد و ثنا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں کل صبح کوفے کے میدان میں ایک عورت پر حد جاری کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تمام لوگ پتھر لے کر وہاں جمع ہو جائیں، مگر اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہر شخص کا چہرہ کپڑے سے چھپا ہوا ہو تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکیں یہاں تک کہ اپنے گھروں کو واپس نہ چلے جائیں۔ یہ فرما کر آپ ممبر سے نیچے اترے اور روایت ہے کہ اگلے دن تمام شہر کے آدمی چہرے چھپائے اور چادروں میں پتھر لیے میدان میں جمع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ عورت کو باہر نکالا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ایک گڑھا کھودا جائے جس میں اس عورت کو کمر تک دفن کر دیا جائے اور باقی حصہ باہر رہنے دیا جائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد لیا تھا کہ کوئی ایسا آدمی جس کی گردن پر خود کوئی حد ہو کسی پر حد جاری نہیں کر سکتا۔ ایسا کوئی آدمی اس عورت پر پتھر نہ مارے جس کی اپنی گردن پر کوئی حد ہو۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ واپس چلے گئے، صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد ہی باقی بچے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، جنہوں نے حد جاری کی اور اس عورت کو انجام تک پہنچایا۔